تشریف رکھتے ہیں فہیم بک ڈپو کے محتمم جناب ابو اشر فہیم صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ایک صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب۔ خیر چھپا ہو جو بھی اس کو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ خیر چھپنے والی چیز نہیں ہے آپ لوگ۔ مولانا عبد الرحمن یحییٰ صاحب بھی تشریف لے آئے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پر۔ بہرحال میں ابو اشر فہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اپنے تاثرات اور جو بھی گفتگو آپ کرنا چاہیں تشریف لائیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جناب ابو اشر فہیم صاحب۔ السلام علیکم۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس اڑان کا، یہاں آنے کے بعد پتہ لگا کہ اڑان ایسی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ کیا بات ہے۔ ایک پرندہ ابھی اڑان میں ہے، تیر ہر شخص کی کمان میں ہے۔ میری اڑان اگر مجھ کو نیچے آنے دے تو آسمان کی گہرائی میں اتر جاؤں۔ کیا بات ہے۔ اسے گما ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کچھ کم ہے۔ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ کیا بات ہے۔ اڑان ہی اڑان۔ نئی فضا کے پرندے ہیں کتنے مت والے کہ بال و پر سے بھی پہلے اڑان مانگتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ عجیب یقین سا ہے اس شخص کے گمان میں تھا، وہ بات کرتے ہوئے بھی نئی اڑان میں تھا۔ مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر، کر حوصلہ کشادہ فضا میں اڑان کا۔ کیا بات ہے۔ کچھ نثری تحریریں ہیں اس موقع سے میں سنانا چاہوں گا۔ اس کو بس طنز و مزاحی کے انداز میں دیکھیے گا، اس کو سیریس مت لیجیے گا۔ یہ پرانی تحریر ہے، کبھی میں نے لکھا تھا ایسے ہی۔ ہندوستان میں اب مشاعرے دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے، یہ میرے دوست راشد کا خیال ہے۔ جبکہ ہم مشاعرہ دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی سنتے بھی ہیں، لیکن جاتے بہت ہی کم ہیں۔ شاعری سے محبت کرتے ہیں لیکن شاعروں سے نہیں۔ ہاں ان میں جو انسان ہوتے ہیں ان سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور ان سے لگے بھی رہتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر مشاعرے گائے جاتے ہیں، غزل کسی کی، اصلاح کسی کی، بس ترنم کے زور اور گلے کے شور سے کام چل رہا ہے۔ چونکہ یہ تحریر پرانی ہے۔ بشیر بدر حیران ہے تو راحت اندوری وغیرہ پریشان ہیں۔ منور رانا نے تو بستر درازی اختیار کر لی ہے۔ ملک زادہ صاحب دنیا ہی سے چلے گئے۔ انور جلال پوری صاحب ان گویوں کو جھیل رہے ہیں۔ ہندی میں کلام لکھ کر لاتے ہیں، سیاسی ٹائپ تقریر کرتے ہیں، عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور یک طرفہ طور پر اکثریتی فرقہ کے خلاف زہر گھولتے ہیں۔ مشاعرے میں ایسے کرتے ہیں اور ایسا جلال دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اکبر اعظم نمودار ہو گئے ہیں۔ متشاعروں سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک عدد کلیات اقبال اور فیروز اللغات تو خرید لیں گے، کم سے کم شاعری اپنی نہیں تو کتابیں تو اپنی رہیں۔ ایک اور سنیے، شاعرہ اگر خوبصورت نہ ہو تو اسے مشاعرے میں نہیں آنا چاہیے۔ شاعری کے خوبصورت اور عمدہ ہونے سے داد نہیں ملتی۔ اب تو مشاعروں میں داد کھجلی والی شاعری اور ساحری و اداکاری و ترنم و تبسم پر واہواہی ملتی ہے۔ عورت مرد کی فطری کمزوری ہے، وہ جب ترنم و تبسم و تجمل کے ساتھ نمودار ہوتی ہے تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں،
اندھے بھی دل میں گرمی محسوس کرتے ہیں، بہرے بھی سن لیتے ہیں اور فالج زدہ بھی ہاتھ کے اشاروں سے داد دے لیتے ہیں۔ اب شمالی ہندوستان کے مشاعرے دادا گیری اور نیتا گیری کے لیے مشہور ہیں۔ اردو کے بعض نوجوان پہلوان شعراء بھی دور سے شاعرات ہی نظر آتے ہیں، بلکہ وہ لہک اور بہک کر پڑھتے بھی ہیں۔ ہم مشاعرے میں نہیں جاتے، اس بار زمانے کے بعد جشن ریختہ میں شریک ہوئے تو طبیعت خوش ہو گئی کہ اردو ابھی بھی زندہ ہے۔ پہلے اردو ایک طرز زندگی کا نام تھا، اب لوگ اس کے سہارے زندہ ہیں۔ جشن ریختہ میں اندازہ ہوا کہ جو لوگ اپنی شریک حیات کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ بیٹھے تو اپنی حیات کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن شریک کہیں اور رہتے ہیں۔ خدا سنجیو صراف کو زندہ رکھے کہ انہوں نے صرافہ بازار اور اونچے بازاروں تک اردو کو پہنچا دیا ہے۔ شاعری سے محبت رکھتا ہوں لیکن شاعروں سے دور رہتا ہوں۔ ہاں، ان میں جو انسان ہوتے ہیں ان سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں اردو کے ایک جوان شاعر اس قدر ٹوٹ کر ملے کہ میری پسلی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ درد تو اب بھی ہے لیکن اردو سے ہمدردی میں تھوڑا بہت درد سہنا بھی پڑتا ہے۔ اتر پردیش اور ہندوستان میں اردو پر جو گزر رہی ہے، اگر ہم پر گزر جائے تو ہم پیوند خاک ہو جائیں۔ فوزیہ رباب نے اردو پڑھاؤ تحریک شروع کی تھی اور غیر اردو داں طبقے کو اردو سکھانے کا کام شروع کیا تھا۔ اس کے تعارف پر میں نے لکھا تھا تحریر، سنیے، اس میں کام کی بھی چیزیں ہیں۔ فوزیہ رباب اردو کی مشہور شاعرہ و ساحرہ ہیں، بہت ہی خوبصورت شاعری کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں فطرت کی عکاسی ہوتی ہے، ان کے یہاں آمد ہی آمد ہے، ان کے ترنم سے اچھا ان کا تبسم ہے۔ موجودہ دور کی دوسری شاعرات استاد کے کلام اور اپنے ترنم سے نام کماتی ہیں اور وہ لوٹتی ہیں جنہیں مشاعرہ لوٹنا کہتے ہیں۔ دیوناگری میں کلام لکھ کر لاتی ہیں اور لاکھوں کما جاتی ہیں، لیکن فوزیہ ان سب میں سب سے منفرد اور الگ مقام رکھتی ہیں۔ ان کا کلام 100% اوریجنل ہے، اسے کسی آنچ اور کھانچ کی ضرورت نہیں۔ آنکھوں کے اس پار کے نام سے ان کا مجموعہ کلام شائع ہو کر ارباب ادب سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔ وہ صاحب دیوان و صاحب اولاد ہیں اور اردو کی دیوانی ہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے آنکھوں کے اس پار بھی دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان دنوں وہ غیر اردو داں طبقے اور نئی نسل کو آن لائن اردو پڑھانے میں مشغول ہیں۔ کورس قیمتی اور بیش قیمت ہے، اس لیے مفتخر حضرات دور رہیں۔ آپ کے حلقہ احباب میں جو لوگ اردو کو اس کے رسم الخط میں سیکھنا چاہتے ہیں وہ آن لائن کورس کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ اردو پڑھانا اس وقت ثواب کا کام ہے۔ یہ ہماری دینی، ملکی، سماجی اور تہذیبی ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہیں۔ محترمہ نے اردو کے ایک اسپیشل کورس کا بھی آغاز کیا ہے جس میں اردو کے نوآموز طالب علموں کی رہنمائی کا مکمل انتظام ہے۔ اردو کی محبت میں یہ چند باتیں لکھ دی گئی ہیں، اس سے اگر کسی کی زبان سدھر جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، جبکہ اردو کے رجسٹرڈ خدمتگار سدھرنے والے نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوب ابو اشر فہیم صاحب، آپ کی اس ہلکی پھلکی انشائیہ نما تحریروں نے واقعی محفل کا رنگ تھوڑا تبدیل کیا۔ آج کا یہ سلسلہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر کل 4 شعراء نے شرکت کی، جن میں صدارت ہمارے محترم استاد شاعر جناب گمان انصاری صاحب کی تھی، جبکہ بحیثیت شاعر اچانک مئوی ڈاکٹر امتیاز ندیم اور محترم اظہر سلیم صاحب نے شرکت کی، جبکہ